13 اگست کی رات 2026 کو جو ہے وہی فیضان بٹ کا باپ جو ہے عدیل نامی جو سب انسپیکٹر ہیں انہیں کال کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میرا بیٹا گھر پر موجود ہے ریحان بٹ، آپ آئیں ریڈ مارے اور میرے بیٹے کو لے جائیں گرفتار کر لیں۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آگے یہ ایک ٹریپ کرنے کے لیے انہیں یہ پلان بنایا گیا ہے باپ اور بیٹے کی جانب سے پولیس کو پکڑنے کے لیے۔ دونوں پولیس والوں کو وہاں پہ اکیلا بلایا گیا، ہاں، اس کے بعد ان پہ اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی۔ ریحان بٹ اور اس کا جو والد ہے ان دونوں نے مطلب اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ایک پورا پلان کیا ہوا تھا، جال بنایا پورا ایک۔ جال بنایا پولیس کو ٹریپ کرنے کے لیے۔ تو فیضان بٹ کی روف گجر سے ملاقات ہوتی ہے، روف گجر اسے پوچھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری میں یہیں سے بیل کروا دوں گا، تمہیں میں یہاں سے نکلوا دوں گا، لیکن ایک شرط پر مجھ سے وعدہ کرو کہ تم نے باہر نکل کے میرے لیے کام کرنا ہے اور جو پولیس والے ہیں مطلب ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، اور تم نے جہاں جہاں بھی پولیس والے ملیں گے جتنا ہو سکے تم نے پولیس والوں کو جو ہے وہ مار دینا ہے۔ روف گجر جو ہے وہ بھی بادامی باغ کا رہنے والا تھا اور جو فیضان بٹ ہے وہ بھی بادامی باغ کا رہنے والا تھا۔ جو ریحان بٹ ہے جس کی عمر صرف اور صرف 17 یا 18 سال ہے، اس کے بارے میں محلے کے کچھ لڑکوں نے یہ بھی کہا وہ مطلب اتنا اثر و رسوخ رکھتا تھا اور اس کا والد بھی پولیس میں اتنا اثر و رسوخ رکھتا تھا کہ محلے کا کوئی بھی لڑکا اگر کہیں پھنس جاتا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب۔ ناظرین، بادامی باغ میں ایک بڑا دردناک واقعہ پیش آتا ہے۔ 2 پولیس اہلکاروں کو دن دہاڑے گولیاں مار کے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ریحان اور فیضان بٹ جو ہیں ان کی جانب سے یہ سارا کام کیا جاتا ہے، جس میں ان کا والد جو ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ آپ سب لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی جو کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، جس میں تینوں لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں وہاں سے اور اس کے بعد یہ چھپ جاتے ہیں اور بعد میں پولیس ان کا انکاؤنٹر کر دیتی ہے۔ میرے ساتھ رابعہ علی موجود ہیں جو کہ جرنلسٹ ہیں۔ یہ اس ٹائم فیضان بٹ کے گھر میں گئیں، انہوں نے وہاں پہ کیا دیکھا، محلے والوں سے کیا بات ہوئی اور کیا انفارمیشن انہوں نے وہاں سے اکٹھی کی، تمام تر باتیں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ آپ نے جب آپ وہاں پہ پہنچی تو آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا، اس محلے کے لوگ اس وقت کیا باتیں کر رہے تھے کہ آیا یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا، حقائق کیا ہیں، لوگوں کو حقائق سے آگاہ کرنا ہے آپ نے۔ اچھا، یہ جو بات چل رہی ہے یہ بادامی باغ میں افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے۔ ملزمان کی جانب سے پولیس اہلکار جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ عدیل پولیس اہلکار اور اسد جو کہ ڈیوٹی پر مامور تھے اور انہیں ملزمان کی جانب سے جو ہے فائرنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور موقع پر ہی ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ پلان بنایا گیا تھا کہ کس طرح پولیس کو ٹریپ کرنا ہے اور کس طرح ہم نے پولیس کا انکاؤنٹر کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 2024 میں پولیس کی ٹارگٹ کلنگ کی، جس کے نتیجے میں پولیس نے اس کا انکاؤنٹر کیا تھا۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ فیضان بٹ کا بھائی ریحان بٹ اور اس کا جو والد ہے وہی دونوں ملوث تھے اس ٹارگٹ کلنگ میں، جو کہ 13 اگست کی رات کو جو ہے یہ ہوا بادامی باغ میں۔ اور جو فیضان بٹ ہے دہشت گردی کے کچھ ایکٹیویٹیز میں ملوث تھا، اس پر دہشت گردی کے مقدمات بھی آئے تھے۔ اس کے علاوہ پولیس کو وہ مطلوب تھا، پولیس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا تھا، جہاں انہیں پولیس والے ملتے تھے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ پولیس والوں کو جو ہے مار دیا جائے۔ پولیس جو ہے وہ اسے جو ہے پھر جیل میں لے گئی۔ جیل میں اس کی ملاقات ہوتی ہے روف گجر سے۔ روف گجر جو ہے وہ بھی بادامی باغ کا رہنے والا تھا اور جو فیضان بٹ ہے وہ بھی بادامی باغ کا رہنے والا تھا، اور اسی طرح ان کی ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ ان کی دوستی ہو جاتی ہے روف گجر کی اور فیضان بٹ کی۔ یہ جیل میں ہوا سب؟ یہ جیل میں ہوا۔ تو فیضان بٹ کی روف گجر سے ملاقات ہوتی ہے، روف گجر اسے پوچھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری میں یہیں سے بیل کروا دوں گا، تمہیں میں یہاں سے نکلوا دوں گا، لیکن ایک شرط پر مجھ سے وعدہ کرو کہ تم نے باہر نکل کے میرے لیے کام کرنا ہے اور جو پولیس والے ہیں مطلب ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، اور تم نے جہاں جہاں بھی پولیس والے ملیں گے جتنا ہو سکے تم نے پولیس والوں کو جو ہے وہ مار دینا ہے۔ تو فیضان جو ہے وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اس کی وہیں پر بیٹھے بیٹھے بیل کروا دیتا ہے روف گجر، اور اس کے بعد فیضان وہی باہر نکل کے اسی طرح ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے، پولیس والوں کو مار دیتا ہے۔ تو انہی دنوں سی سی ڈی جو ہے وہ نئی بنی تھی اور سی سی ڈی کی جانب سے فیضان بٹ کا انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت جو سی سی ڈی کی وہ جو ٹیم تشکیل دی گئی تھی اس میں عدیل جو سب انسپیکٹر ہے وہ بھی اس میں شامل تھے اور جو اسد ہے وہ بھی شامل تھا، اور فیضان بٹ کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فیضان بٹ کا جو بھائی ریحان بٹ ہے اور اس کا جو والد ہے وہ دونوں ایک پلان بناتے ہیں اور اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ بے گناہ
اسے قتل کیا گیا ہے اور وہ اس کا بدلے کی آگ میں وہ تڑپتے ہیں اور اتنے سالوں سے وہ پلاننگ بناتے ہیں کہ ہم نے کس طرح ٹریپ کرنا ہے اور کس طرح اپنے بھائی کا ہم نے بدلہ لینا ہے۔ ایک ویڈیو جو کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے اور ایک تصویر بھی وائرل ہے جس میں ریحان بٹ جو کہ چھوٹی عمر میں اس کی ایک ASI کے ساتھ تصویر ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جو پہلے سے دوستی ہے یا اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، تو ریحان وہی چھوٹا بچہ ہے جس کی ابھی عمر بھی کم تھی، جس نے اس کے بعد اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ ریحان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 18 یا 19 سال کا وہ بچہ تھا جس کا انکاؤنٹر ہو گیا ہوا ہے۔ تو ریحان بٹ اور اس کا جو والد ہے ان دونوں نے مطلب اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ایک پورا پلان کیا ہوا تھا، جال بنایا پورا ایک۔ جال بنایا پولیس کو ٹریپ کرنے کے لیے۔ 2024 میں فیضان بٹ کا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا باپ اور ریحان بٹ جو اس کا بھائی ہے وہ دونوں سوچتے ہیں کہ اب ہم پولیس کو کس طرح قائل کریں گے، کس طرح اپنی طرف متوجہ کریں گے اور کس طرح ہم پھر پولیس کا انکاؤنٹر کریں گے۔ اس کے بعد جو فیضان بٹ کا باپ ہے وہ بار بار اس عدیل جو ہیں، جو مرحوم عدیل، ان کے پاس جاتا ہے، پولیس کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اب میرا دوسرا بیٹا ریحان بٹ جس کی عمر بھی کم ہے وہ جو ہے وہ مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی غلط کاری میں نہ لگ جائے، دہشت گردی کے مقدمات نہ ہو جائیں، کوئی چوری چکاری نہ کرنے لگ جائے، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ ان ایکٹیویٹی سے بچ جائے۔ اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ وہ اس کا جو ریحان کا باپ ہے وہ بار بار پولیس اسٹیشن جاتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میرا بیٹا مجھے لگتا ہے کہ غلط کاموں میں لگ گیا، تو آپ اسے بے شک پکڑ لیں، اپنے پاس رکھ لیں، لیکن اسے ماریے گا مت۔ تو جو فیضان بٹ کا باپ ہے وہ پولیس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو مارے گا مت، لیکن اسے اپنے پاس آپ رکھ لیں تاکہ وہ گرفتار کر لیں تاکہ وہ غلط چیزوں سے بچ سکیں۔ اگر باپ اتنا اصرار کر رہا ہے اور ریحان بٹ ویسے بھی غلط ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے تو کیوں نہ پکڑا جائے، گرفتار کر لیا جائے۔ اس کے بعد 13 اگست کی رات 2026 کو جو ہے وہی فیضان بٹ کا باپ جو ہے عدیل نامی جو سب انسپیکٹر ہیں انہیں کال کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میرا بیٹا گھر پر موجود ہے، ریحان بٹ، آپ آئیں، ریڈ مارے اور میرے بیٹے کو لے جائیں، گرفتار کر لیں۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آگے یہ ایک ٹریپ کرنے کے لیے انہیں یہ پلان بنایا گیا ہے باپ اور بیٹے کی جانب سے پولیس کو پکڑنے کے لیے۔ دونوں پولیس والوں کو وہاں پہ اکیلا بلایا گیا، اس کے بعد ان پہ اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی۔ آپ اس محلے میں گئیں، فیضان بٹ کے گھر گئیں، تو محلے والوں سے بھی آپ نے بات کیا بتایا محلے والوں نے کہ یہ فیضان بٹ جو ہے، ریحان بٹ ہے، اس کا والد ہے، ان کا کریکٹر کیسا تھا، یہ کیسے لوگ تھے؟ ہاں، میں وہاں گئی، بادامی باغ میں ہی وہ رہائش پذیر ہے، اور جب میں نے محلے داروں سے پوچھا تو محلے داروں نے کہا کہ یہ کئی سالوں سے 20-25 سال ہو گئے یہ یہیں پر رہتے ہیں، اور ان کا جو والد ہے وہ ہر جمعرات اور ہر پیر کو جو ہے یہاں پر میلاد کرواتا تھا، اور محلے کے کافی لوگ اور بچوں کو مطلب پارا پڑھانا یا میلاد کے لیے بلانا، تو یہ اس کا اکثر کام رہتا تھا۔ لیکن جو ریحان بٹ ہے جس کی عمر صرف اور صرف 17 یا 18 سال ہے، اس کے بارے میں محلے کے کچھ لڑکوں نے یہ بھی کہا وہ مطلب اتنا اثر و رسوخ رکھتا تھا، اور اس کا والد بھی پولیس میں اتنا اثر و رسوخ رکھتا تھا کہ محلے کا کوئی بھی لڑکا اگر کہیں پھنس جاتا تھا یا اسے کوئی مشکل ہوتی تھی پولیس اسٹیشن میں تو ہماری بات ہی سنی جاتی تھی۔ لیکن ریحان بٹ اور اس کے والد کی وجہ سے وہ جیسے ہی پولیس اسٹیشن جاتے تھے ریحان بٹ نکلوا لاتا تھا ان بچوں کو، تو مطلب اتنا ان کا اثر و رسوخ تھا۔ شاید وہ گنڈے تھے، پتہ نہیں کیا تھے، لیکن وہ اتنا اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ لوگوں سے پوچھا گیا کہ ان کے والد کیسے تھے، اور لوگوں نے یہی کہا کہ وہ ایک بہت مذہبی لوگ تھے اور کافی مطلب اسلام سے محبت کرنے والے، اور ان کی فیملی بھی ایسی ہی تھی۔ فیملی تو زیادہ باہر نہیں نکلی، لیکن فیضان بٹ، ریحان بٹ اور اس کا والد جو ہے ان کے ساتھ کافی مطلب اچھے تعلقات تھے اور وہ اچھے لوگ تھے۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، اور بہت سے لوگوں کو شاید پتہ چل بھی گیا۔ کہ ایک میں نے پوسٹ دیکھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ریحان بٹ شہید، اس کی قبر پہ یہ جو تختی لگی ہوئی ہے وہ میں نے دیکھی، تو اب لوگ نیچے کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ ریحان بٹ جو ہے وہ شہید ہوا ہے، وہ تو قتل ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہے کہ ریحان بٹ کیسے شہید ہو گیا، کیونکہ پولیس جو اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے، تو ریحان بٹ کیسے، یہ تو ایک جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ تعلق بھی رکھتا تھا، جرم بھی بہت سارے انہوں نے کیے، اور اس کے بعد ان کے گھر والوں نے کیسے جو ہے وہ دلیری کے ساتھ اس کی قبر پہ شہید لکھ کے لگا دیا۔ یہ تو ان کے گھر والوں کا مسئلہ ہے، وہ شہید لکھیں یا جو مرضی لکھیں۔ کافی لوگ کہتے ہیں کہ ریحان بٹ اور اس کے والد نے اپنے بھائی کا بدلہ لیا، اور بدلہ لینا، قصاص پورا کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں ثواب ہے۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے جہاد کیا ہے، اپنے ملک کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جہاد کی ہے، جس وجہ سے اس کے
शहीद लिखा गया है। तो अब वो शहीद है नहीं है ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बाकी जो पुलिस नौजवान है उन्हें भी हम शहीद कहते हैं, तो लोग ट्रोल करते हैं कि पुलिस वालों को शहीद क्यों बोला जाता है। तो वो मतलब अपनी ड्यूटी पर मामूर थे बेचारे, और इसके अलावा वो उन्हें नहीं मालूम था। और ऐसे जो हमारे मुहाफिज हैं, सिपाही हैं, वो अपनी जान हथेली पे लेकर फिरते हैं, उन्हें नहीं पता कि आज हम हैं, अगला सांस हम लेंगे कि इस वजह से उन्हें शहीद कहा जाता है। नाज़रीन, आपने तमाम तरह गुफ्तगू सुनी है कि किस तरह से रेहान के वालिद ने और रेहान ने मिल के पुलिस वालों को ट्रैप किया और बहाने से अपने घर बुलाया और कहा कि मेरे बेटे को आके गिरफ्तार कर लो। जब पुलिस आई गिरफ्तार करने के लिए तो रेहान और उसके वालिद ने मिल के पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी और उनको जहां भाग कर दिया। आप इस सारे वाक़े के बारे से अपनी क्या राय रखते हैं? अगर पुलिस वालों ने कुछ किया है तो आप उनका बदला अगर खुद लेंगे तो फिर इस तरह से ये सब चलता रहेगा कि एक पुलिस वाला अगर किसी को मारता है तो उसी का फैमिली का एक फर्द जो है वो पुलिस वाले को मारेगा, पुलिस उसका इनकाउंटर करेगी और फिर इसी तरह से चलता जाएगा। इस हवाले से भी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात जो है वो मजीद ना हो सकें। आप इस केस के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।